ناظرین السلام علیکم۔ چونکہ میرا تعلق ناک کان اور گلے کے شعبہ سے ہے، اس لیے ہم ایک ایسی بیماری کے متعلق ڈسکس کریں گے جو کہ بہت ہی کامن ہے پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی، اور یہ بچوں میں ہوتی ہے 3 سال کی عمر سے لے کے 12 سال کی عمر تک۔ اس میں ہوتا یہ ہے، اسکول میں یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے رہا، یا اساتذہ جو بتا رہے ہیں اس پہ توجہ نہیں مل رہی، تو وہ شکایتیں کرتے ہیں۔ گھر میں بھی پیرنٹس یہ نوٹ کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹی وی کے قریب آتا جا رہا ہے، یا کبھی وہ والیوم تیز کر دیتا ہے۔ انفیکٹ بچے کو سنائی نہیں دے رہا ہوتا ٹھیک طریقے سے، اس لیے وہ توجہ بھی نہیں دے پاتا۔ اور یہ بیماری بہت کامن بھی ہے اور یہ ریورسیبل بھی ہے، اس کا علاج بھی بہت آسان ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ بچہ سن نہیں سکتا اور کوئی بھی علامات نہیں ہوتی، نہ کان میں درد ہوتا ہے، نہ کسی قسم کی گلے کی بیماری ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، صرف یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ توجہ نہیں دے پا رہا، اور اس سے تعلیم پہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس بیماری کو کہتے ہیں سیکریٹری اوٹائٹس میڈیا، یا دوسرے عام فہم انگلش میں اس کو کہتے ہیں گلو ایئرز۔ گلو کا مطلب تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کاغذوں کو چپکانے کے لیے لگائی جاتی ہے اور کافی جگہوں پہ استعمال ہوتی ہے۔ تو اسی قسم کی بلغمی قسم کی وہ چیز ہوتی ہے جو پردے کے پیچھے آ جاتی ہے، جس کو مڈل ایئر کہتے ہیں، اور چونکہ پردے کے پیچھے ہوا ہونی چاہیے تو اسی جگہ وہ بلغم آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے بچے کو سنائی نہیں دیتا۔ اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ اب اس کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم کان کی بناوٹ کو پہلے پہچان لیں۔ تو کان کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ایکسٹرنل لیئر جس کو کان کا پہلا حصہ کہتے ہیں، جس میں ویکس بنتی ہے۔ کان کا دوسرا حصہ جو ہوتا ہے اس میں پردے سے شروع ہو کے اور اس سے ایک ٹیوب جاتی ہے، اس کو مڈل لیئر کہتے ہیں، وہ ٹیوب جاتی ہے جا کے ناک کے پچھلے حصے پہ، اور وہاں سے وہ ہوا آتی ہے، پردے کے پیچھے ہوا رہتی ہے جو بہت ضروری ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس مڈل ایئر میں کان کی پردے کے پیچھے ہوا ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ پہ بلغم جیسی چیز بن جاتی ہے جس کو ہم گلو ایئرز کہتے ہیں۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم اور ڈیٹیل میں جائیں گے کہ یہ ٹیوب کرتی کیا ہے جو ناک کے پیچھے سے جا رہی ہوتی ہے کان کی طرف۔ تو یہ ہوا اس سے ہو کے جاتی ہے کان میں۔ یہ ٹیوب بچوں میں ذرا چھوٹی بھی ہوتی ہے لیکن کھلی رہتی ہے ہر وقت۔ جو بچہ بڑھتا جاتا ہے اور ایڈلٹ سٹیج میں پہنچتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ ٹیوب۔ وہ صرف اس وقت کھلتی ہے جب کہ انگڑائی لے رہا ہو یا چوس رہا ہو یا کھانا کھا رہا ہو، تو اس وقت تھوڑے دیر کے لیے کھلتی ہے، ہوا کو اندر پہنچا کے پھر بند ہو جاتی ہے۔ ابھی کن بچوں میں یہ ہوتا ہے؟ بچوں میں جن میں زکام کی کیفیت زیادہ ہو، جیسے الرجی کے مریض ہوتے ہیں، اور یا ناک کے پیچھے غدود ہوتے ہیں جن کو ایڈینوائڈس کہتے ہیں، یہ بالکل ٹانسل جیسے ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، اور یہ آہستہ آہستہ یہ کم ہوتے ہوتے 12 سال کی عمر میں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس بیماری کا دورانیہ بھی 3 سال سے لے کے 10 سے 12 سال تک کا ہوتا ہے۔ اب یہ چیز جتنی جلدی سمجھ لینی چاہیے، جتنی جلدی اس کے متعلق تفتیش کی جائے اسکولوں میں اور والدین کو، تو اتنی ہی جلدی علاج شروع ہو جاتا ہے، اور یہ قابل علاج بیماری ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو اگنور کر دیں تو اس کے بعد پھر اگر کسی صورت میں بھی انفیکشن چلے گی کان میں، اور اسی جو رطوبت ہے اس میں انفیکشن چلے گی، تو پھر ایک دباؤ پڑتا ہے پردے کے اوپر جو پھٹ سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر پیپ آنے شروع ہو جاتی ہے، جو کہ اکثر آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ بعض بچوں میں بڑوں میں وہ پیپ آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہی چیز جو اگنور کی جاتی ہے بچپن میں، وہ بعد میں پھر یہ کیفیت بن جاتی ہے، اور پھر جب یہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے تو پردے میں سوراخ ہو جاتا ہے، اور وہ بڑھتا رہے تو پھر آخر میں اس کو ریپیئر کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بیماری کو سمجھیں، اور اس کی جتنی جلدی ڈائگنوزس ہو اتنی بہتر ہے۔ اور اس کی جو علاج ہے شروع میں بڑا سمپل ہوتا ہے، ہم ناک کے لیے قطرے دیتے ہیں،
کچھ اینٹی الرجک دوائیاں دیتے ہیں، اور وہ بچے تاکہ وہ ٹیوب جو ہے وہ کھلی رہے، اور ساتھ ہم ان کو جن کی بیماری ہوتی ہے اس کو ہم بیلونز بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو پردہ جو ہوتا ہے وہ اس کی جو رنگ ہوتا ہے وہ پرل گرے کہتے ہیں اس کو، جس طرح موتی کی طرح ہوتا ہے، لیکن جب وہ پیچھے اس کی بلغم آ جاتا ہے ہوا کی بجائے تو وہ اس کا رنگ بدل کر وہ ڈل ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی پچک بھی جاتا ہے پردہ اندر کی طرف، کیونکہ ویکیوم سے بن جاتا ہے اور وہ بلغم جو ہے اس کو اور کھینچتی ہے اندر کی طرف، اور جب وہ انفیکشن ہو جاتی ہے تو پھر پردہ باہر کی طرف دباؤ ڈلتا ہے اس پہ، اور پھر آخر میں وہ پھٹ جاتا ہے۔ اس دوران بڑا سخت درد ہوتا ہے بچوں کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب جہاز اترنے والا ہوتا ہے تو بچے بہت رو رہے ہوتے ہیں، تو جو ہوشیار مائیں ہوتی ہیں اس کو دودھ پلا دیتی ہیں، تو اس سکشن کے عمل سے وہ ٹیوب کھل جاتی ہے اور ان کا پردوں کے پیچھے ہوا پھر دوبارہ آ جاتی ہے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ کان کے پردے پچک جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹیوب جو ہوتی ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہ اکثر جو دوران پرواز ان لوگوں کو جن کو بہت زکام لگا ہو، ایک تو ہم ان کو منع کر دیتے ہیں کہ وہ ہوائی جہاز کا سفر نہ کریں، لیکن اگر وہ کرنا چاہیں پھر ساتھ میں ڈراپس رکھیں ناک میں ڈالنے کے، اترنے سے پہلے وہ ڈراپس ڈال کے اور ساتھ چیوئنگ گم کھائیں تاکہ وہ ٹیوب کھلی رہے۔ باقی رہا اب اس کا علاج، تو اگر ایڈنوائڈز بہت بڑے ہیں جس کو ہم غدود بھی کہتے ہیں، جو ناک کے پیچھے ہوتے ہیں، بہت بڑے ہیں، تو بعض دفعہ تو علاج سے ہی وہ میلٹ ڈاؤن کر جاتے ہیں اور ان کا سائز کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر ان کا نکال دینا ہی بہتر ہے۔ لیکن ہم اس صورت میں کرتے ہیں جب کہ سب چیزیں فیل ہو جائیں، مثلاً پردے کے پیچھے جو ہے بلغم وہ بھی نہ ہٹے اور وہ غدود بھی بڑھے رہیں، تو پھر ہم دونوں آپریشنز کو کمبائن کرتے ہیں۔ یہ ایک جنرل انیستھیسیا دیتے ہیں جس میں ہم اس کے پردے میں بھی سوراخ کرتے ہیں تھوڑا سا اور سارا بلغم کھینچ لیتے ہیں، وہاں چھوٹی سی ٹیوب ڈالتے ہیں جس کو ہم گرومٹ کہتے ہیں، اور وہ پھر اس ٹیوب کا نعمل بدل ہوتی ہے جو ناک کے پیچھے سے کان کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو اس سے پریشر ایکولائز کیا جاتا ہے اور بڑے ڈرامیٹک ریزلٹس ہوتے ہیں، ایک دم بچے کی سنائی بحال ہو جاتی ہے اور ناک سے بھی سانس لے سکتا ہے، کیونکہ ان بچوں جن میں ناک کی بیماری ہوتی ہے یا جن کے غدود بڑے ہوتے ہیں ایڈینوائڈز، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خراٹے مارتے ہیں بہت زیادہ، منہ کھول کے سوتے ہیں، اور یہ ایک پہلی وہ ڈائگنوسس میں سمٹم میں یہ والدین کو پتہ کر لینا چاہیے کہ بچے کو خراٹے آ رہے ہیں کہ نہیں، کیا اس کا ناک بند ہے اور منہ کھلا ہوا ہے، تو وہ یہ پہلی علامت ہے۔ اگر ساتھ اس کو ڈیفنس بھی ہے تو پھر یہ چیزیں سب کمبائن ہو جاتی ہیں، اور جتنا جلدی ہو سکے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جانا چاہیے، ای این ٹی اسپیشلسٹ کے پاس خاص کر، تاکہ وہ اس کا تفتیش کر لیں، اور کچھ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، جن ٹیسٹوں سے بھی ہمیں کنفرمیشن مل جاتی ہے کہ واقعی پردے کے پیچھے ہوا نہیں ہے، بلکہ اس جگہ پہ اب بلغم جیسی رطوبت آ چکی ہے جس کو ہم گلو کہتے ہیں۔ یہ جو میں نے بتایا جی کہ یہ کہا جاتا تھا کہ ان ملکوں میں جہاں پہ سردی اور رطوبت زیادہ ہوتی ہے، یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، اور یہی تاثر لے کے میں اس ملک میں آیا تھا، لیکن جب میں نے یہاں دیکھا تو یہاں پہ بھی جو فریکوینسی اتنی ہی تھی، 20 سے 25%، اور کوئی اس میں کمی بیشی نہیں تھی اس میں۔ لیکن بات یہ ہے جی کہ جتنی جلدی بیماری کو پکڑا جائے اور جتنی جلدی اس کا علاج کیا جائے، اتنی ہی جلدی صحت کی طرف بچہ رواں دواں ہوگا۔ یہ دل میں ضرور خیال رکھیں کہ اگر تعلیم میں اس کے حرج ہوا اور اس بیماری کی وجہ سے، تو پھر ظاہر ہے وہ اپنے مقاصد کو اچیو نہیں کر سکے گا، یا جو پیرنٹس کا جو ارادہ ہے ڈاکٹر بنے، انجینئر، فوج میں جائے، جہاں پہ بھی جائے، تو وہ پھر نہیں کر پائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کی جو قوت سماعت ہے وہ بالکل اچھی ہونی چاہیے، اور ایک دفعہ جب کان میں سوراخ ہو جائے بعد میں تو پھر احتیاط کرنی پڑتی ہے، پانی نہ جائے اس کان میں، کیونکہ بار بار پھر انفیکشن ہو جاتی ہے، وہ کان انسیف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بھی یہ میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا
کہ ایسے بچے جن پہ ذرا سا بھی شک ہو، آپ ENT سرجن کے پاس چلے جائیں، ان کو دکھا دیں کہ اگر یہ بیماری ہے تو یہ قابل علاج ہے، اور جتنی جلدی اس کا علاج ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ خدا حافظ۔